السلام علیکم معزز سامعین، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور یہ خالی زبانی اقرار نہیں، بلکہ اس پر ہمیں اسی طرح یقین ہونا چاہیے جس طرح اللہ کی موجودگی، اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا تھوڑا سا بھی ایمان رسول اللہ کے بارے میں کمزور ہو جاتا ہے تو پھر یقین کریں کہ تمام بلڈنگ، تمام عمارت دھڑام سے گر جائے گی، اس لیے کہ اللہ کا وجود، اس کی وحدانیت، قرآن جو کتاب اللہ نے بھیجی ہے، یہ سب ہمیں کس نے بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم جب ان پر ایمان لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس نے یہ قرآن اپنے نبی، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجی ہے تاکہ وہ اس سے ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ قرآن میں تبدیلی کی بڑی کوشش کی ہے غیر مسلم لوگوں نے بہت حد تک، اور اب بھی وہ باز نہیں آئے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ فرما دیا تھا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ وہاں تو بات ختم ہو گئی۔ تو جب ان کا بس وہاں نہ چلا تو انہوں نے کیا کیا کہ حدیث کی طرف کوشش شروع کر دی۔ حدیث میں اختلافات ڈھونڈے، جعلی حدیثیں ہیں جی، فلاں چیز ہے، یہ ہے، وہ ہے، 50 قسم کے، اور ہر دور میں یہ فتنہ اٹھا رہا ہے، اور لوگوں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے، حدیث سے دور کیا جائے۔ ایک زمانے میں یہاں پر منکر حدیث جو ہیں، ان کا جو سب سے بڑا فتنہ شروع کیا تھا غلام احمد پرویز تھا، اور اس کی منافقت کی انتہا یہ تھی کہ اپنے رسالے طلوع اسلام کے سرورق پر ہمیشہ اس نے کوئی نہ کوئی حدیث لکھی ہوئی ہوتی۔ یہ لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں یہ چوہوں کی طرح ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، 1971 میں ایک صاحب جو ہیں، مجھے اس وقت ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑے اچھے مقرر تھے، تو انہوں نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی۔ کہنے لگے کہ ہم لوگ زمیندار ہیں تو ہم چوہوں سے بڑے تنگ آتے ہیں، یہ فصلوں کو اور باغوں کو بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ روشنی کر دیتے ہیں، تو اس روشنی کی وجہ سے وہ چوہے نقصان کم ہو جاتے ہیں، روشنی میں نہیں آتے۔ یہ چوہے بھی دراصل علم کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اپنا کام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ مسلمان کو قرآن اور حدیث کا مکمل علم خود ہونا چاہیے، پوچھتے پاچھتے پہ گزارا نہیں کرنا چاہیے، اس سے پوچھے، ایسے پوچھیں، آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، عالم لوگ موجود ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں سب کچھ، لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ اس شخص نے جو کچھ بتایا ہے قرآن میں ہے، یا اپنی طرف سے اس نے ایک فتویٰ دے دیا، اپنی طرف سے ایک بات کر لی ہے۔ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو یہ بات جو ہے میں نے ہمیشہ کہی ہے، ہمیشہ سمجھانے کی لوگوں کو کوشش کی ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا یا اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ شارح یعنی اللہ تعالیٰ جس نے کہ قرآن کو اتارا ہے،
اس نے یہ کہا ہے، بتا دیے ہے کہ یہ رسول جو ہے، محمد جو ہے تمہارے رسول ہے، جو ہمارے، یہ تمہارے درمیان چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ قرآن کی تشریح ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی دراصل قرآن کی تشریح تھی، قرآن کے مطابق تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کا حکم کی پابندی کرو، پیروی کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور رسول کی۔ ایک چھوٹی سی 2-4 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلاً نماز ہے، نماز کے بارے میں قرآن کا حکم ہے نماز ادا کرو، اوقات بھی آپ وہاں سے نکال لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن کوئی شخص، کیا یہ ممکن ہے اس کے لیے کہ قرآن میں یہ بتائے، مجھے بتا سکے یہ کسی کو کہ قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں نماز پڑھنے کا، کہ اس طرح تکبیر تحریمہ کے نہیں ہے، پھر اس طرح کھڑے ہونا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجود ہے، پھر تشہد ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے نا۔ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم کیوں ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم رسول کو فالو کر رہے ہیں، رسول نے اس طرح نماز پڑھی ہے، ہم ایسے نماز پڑھیں گے۔ بعض لوگ ہیں وہ آج کل غلام پرویز کے پیروکاروں میں سے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ وہ ان کی تقریریں بھی ہیں، یوٹیوب پہ ان کے بڑی تقاریر بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ وہ کوئی بات کرنی ہو، پچھلے دنوں ان کی 1 منٹ تقریر سنی کہ جی قرآن میں تو زکوٰۃ کا 2.5% کہیں ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ذکر نہیں ہے قرآن میں، تو کئی چیزوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ چیز ہم کیوں کرتے ہیں، وہ کام ہم کیوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا۔ قرآن میں اگر 2.5% کا ذکر نہیں ہے تو رسول نے بتایا ہے نا کہ یہ 2.5% ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب رسول نے یہ کلیئر کر دیا تو پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شارع ہے، اس کو ہم سے دشمنی نہیں ہے کہ وہ ہمیں اٹھا کے لازماً جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، نہیں، وہ ہماری مغفرت چاہتا ہے، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کو موقع ملے اور آپ قرآن پڑھیں اور دیکھیں تو آپ کو یہ بڑی خوشگوار حیرت ہوگی کہ جو چیزیں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے یا جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کو انتہائی تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ حلال چیزوں کے بارے میں بعض جگہ خاموشی اختیار کر لیا، اور وہ اس لیے کہ اس سے ہمارے ایمانوں سے دشمنی نہیں ہے، وہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب جہاں بھی اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے تو وہاں سے اس نے ایک دائرہ لگا دیا ہے کہ یہ اسلام کا دائرہ ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے، آپ کو جو سمجھ میں آتی ہے وہ بات کر لیں، لیکن جس چیز کو اللہ نے باقاعدہ حرام کر دیا ہے اس کو آپ کسی بھی طریقے سے کیسے حلال قرار دے سکتے ہیں؟ اگر پوری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر یک زبان یہ کہے کہ سود حلال ہے، وہ نہیں ہو سکے گا نا۔ پاکستان کی اسمبلی کی بات نہیں کر رہا ہوں یا کسی اور ملک کی اسمبلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سود حرام نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ نے منع کر دیا، حرام کر دیا، بات ختم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں باقی حرام کی ہوئی ہیں، وہ اگر سارے ووٹ 100% ووٹ جسے کہتے ہیں مسلمانوں کے، وہ اس کے خلاف آ جائیں تو وہ حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے میں یہ صرف اس لیے بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آج کل مختلف موضوعات پر چھوٹے چھوٹے زندگی میں بہت سے مسائل سامنے آتے ہیں، بہت سی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو وہ ہوتا کیا ہے کہ عموماً قرآن کو پڑھنے کی جگہ وہ کسی کی تقریر سن لی، کسی کا درس سن لیا، کسی کچھ اور سن لیا۔ بہت اچھے لوگ ہیں جن کے دروس موجود ہیں، لیکن ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ اس شیطان کا صرف ایک کام ہے، ہمیں گمراہ کریں۔ چنانچہ اگر کسی کے ذہن میں تجسس پیدا ہوتا ہے تو اس کو گمراہ کرنے کہتا ہے یہ فلاں جو ہے نا، اور وہ اس کا چیلا ہوتا ہے، یہ بڑی اچھی عقلی بات کر رہا ہے اور یہ دماغ میں آنے والی بات ہے۔ بات دراصل جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو
فضول طریقے سے آج کل پیش، مثلا سور کا گوشت حرام ہے، اب اس کے نقائص تلاش کیے جا رہے ہیں کیوں حرام ہے، خون کے نقائص تلاش کیے رہے ہیں وہ کیوں حرام ہے، فلاں چیز کیوں حرام ہے، عقلی دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ یہ اس لیے حرام ہے کہ اس کی یہ خرابیاں ہیں، یہ نقصانات ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا بیٹا بات سنو، یہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا، بات ختم۔ سور کا گوشت ہو، شراب ہو، باقی جتنی چیزیں ہیں، دم، مردار وغیرہ جو بھی ہیں اللہ کے نام کے بغیر جو ذبح کیا، یہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا، بات ختم۔ نہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یا اللہ اس کی کیا مصلحت ہے، کیوں تو نے حرام کیا اس کو، نہ صحابہ نے پوچھا۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ ہم یہاں پر تو بڑی کٹھجتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی آرمی کو آپ دیکھ لیں گے، جن کی جو فورس ہوتی ہیں، اس میں کوئی آرڈر دیا جاتا ہے تو کسی ماتحت کوئی اجازت نہیں ہوتی، وہ پوچھے یہ آرڈر کیوں دیا گیا ہے، اس کی کیا مصلحت ہے، نو یو ایس ٹو اوبے، اس کا کام چلنا ہے، بس بات ختم۔ تو جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ نے اللہ سے نہیں پوچھا، کہ صحابہ نے رسول سے اللہ سے نہیں پوچھوایا، ان کے بارے میں عقلی توجیحات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے اللہ نے کہہ دیا، بات ختم۔ اللہ قطع نام سے نہیں پوچھے گا، اچھا تم بتاؤ یار جی میں نے سور کا گوشت کیوں حرام کیا تھا، میں نے مردار کیوں حرام کیا تھا، نہیں پوچھے گا نا، بات ختم۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں قرآن میں، جسے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ قرآن میں 2 قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات، آیات متشابہات۔ محکمات تو وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا، یہ ہے وہ سب کچھ بھی محکمات ہیں۔ متشابہات ان میں بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، تو تشبیہ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کے دماغ میں ٹیڑھ ہوتا ہے تو وہ ہر وقت متشابہات کے پیچھے اور ان کی توجیہات اور ان کی تشریحات میں لگے رہتے ہیں، محکمات کو بھول جاتے ہیں جو اصل کام ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ہمیں نہیں سمجھ آتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آؤٹ آف سلیبس ہے، ہم سے اللہ نے پوچھنا نہیں ہے، ہم سے تو اس نے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے تمہیں یہ عمر دی تھی، اس عمر میں تو میں نے اتنا پیسہ دیا تھا، یہ چیزیں تھی، سب کچھ تھی، تو مجھے ثابت ہو کہ تم نے یہ عمر کیسے گزاری، جو کہ میں نے رزق دیا تھا خرچ کیسے کیا، اور جس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا زمین پر کیا، اس کے لیے کوشش کی، کامیابی شرط نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ آپ سے لگے کامیاب کیوں نہیں ہوئے، نہیں، کام کیا کوشش کی، بس یہ بتا دو۔ تو محترم، ہمارا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن میں دیے ہوئے ہیں، سب سے پہلے ہم خود ان کی معلومات حاصل کریں قرآن میں، اور پھر ان پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کریں، جس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔